سورۃ الرعد آیت نمبر 17 صفحہ نمبر 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس آیہ مبارکہ میں غور کرنے سے پہلے اس کے پس منظر کو آنکھوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ایسے حالات میں نازل ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں جب بھی قرآن پڑھا جاتا تو مشرکین کی طبیعتیں تلملا اٹھتی، ہر طرف فساد شروع کر دیتے۔ قرآن کریم میں جیسے بیان ہوا کہ مشرکین باہم بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھیں تم شور ڈال دو تاکہ قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ جائے، تو شور کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک جائے۔ شور کرتے تھے، شکوک و شبہات پھیلاتے تھے، باتیں پھیلاتے تھے، تو بدگمان کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر دو مثالیں بیان فرمائیں۔ مثال ایک ہی ہے، دو طرح سے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے خلاف لوگوں کے شور و غل کو، حق کے خلاف لوگوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو، اور حق کے خلاف جتنی بھی آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے، اور پیغام حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اصلاح اور انفع قرار دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو ندی، نالے، کھال سارے کے سارے اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگے، اپنے اندازے کے مطابق، یعنی جتنی ان میں گنجائش تھی وہ پانی سے بہنے لگے بھر بھر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاحتمل السیل زبدا رابیا، اب سیلاب جو ہے، پانی کا بہاؤ، وہ اپنے اوپر جھاگ کو، پھولی ہوئی پھنڈی ہوئی جھاگ کو لیے پھرتا ہے۔ یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اس لیے تاکہ مردہ زمین زندہ ہو جائے، غیر زرعی زمین جو ہے وہ زرعی بن جائے، زراعت کے قابل ہو جائے۔ زمین جو خشک ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، وہ اس میں سرسبز اور شادابی والا معاملہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو نفع مند بنایا، اصلاح کرنے والا بنایا زمین کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے پانی میں بہاؤ آیا تو جھاگ، تنکے، کخ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے اوپر آ گئیں۔ اب یہ اوپر تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پانی کو روک لیں گے، یہ پانی کو روک لیں گے۔ جھاگ کا اتنا بہاؤ ہے، جھاگ اتنی زیادہ ہے کہ پانی دکھنے کو نہیں دکھ رہا، پانی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اوپر ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا، جھاگ ہو گئی، ککھ ہو گئے، تنکے ہو گئے، آج کل شاپر ہو گئے، اس طرح کی چیزیں ساری، یہ ساری اوپر آ رہی ہیں، پانی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور اپنی طرف سے یہ جھاگ اور یہ ساری چیزیں یہ سمجھتی ہیں کہ پانی کا جو نفع مند ہونا ہے، ہم اس کا نفع مند ہونا ہم ختم کر دیں گے،
ہم چونکہ اوپر اوپر ہیں، ہم آگے آگے ہیں، ہم سامنے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے ہمیں دیکھتا ہے۔ پانی کسی کو کیا نظر آتا ہے؟ پانی نظر نہیں آتا کسی کو، ہیں جی، اور نفع مند بھی ہم ہی ہیں کیونکہ اوپر اوپر ہم ہیں، غلبہ ہمیں حاصل ہے۔ وہ تو مغلوب ہے پانی، وہ تو نیچے پڑا ہوا ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ لیکن انہیں نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی سیرابی کے لیے وہ پانی اتارا ہے، اور پانی جو ہے وہ زمین کو سیراب کر کے ہی رہے گا۔ اور یہ جھاگ جو ہے، یہ تن کے کخ جو ہیں، یہ تو ابھی ختم ہو جائیں گے۔ نہ پانی کے بہاؤ کو روک سکتے ہیں، نہ پانی کے نفع مند ہونے کو روک سکتے ہیں، نہ پانی کے جناب وہ اس کے زمین کے لیے جو اصلاح ہے، یعنی زمین کی اصلاح کرنے والا ہے، زمین کا جو زمین کو موت سے زندگی دینے والا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے بارش برسائی تو زمین کو اس کے مرنے کے بعد ہم نے پھر سے زندہ کر دیا۔ جی، زمین کی زندگی یہی ہے کہ اس پہ سبزہ اگائے، اس پہ درخت اگائیں، پھول اگائیں، بوٹے اگائیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زمین پر اگائیں، یہ اس کی زندگی ہے۔ ان چیزوں کو ختم ہو جانا، زمین کا بالکل خشک ہو جانا، یہ اس کی موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو جو ہے نا اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، ہم نے زندگی بخش دی۔ تو اب یہ جھاگ جو ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ میں روک لوں گی زمین کو زندہ ہونے سے، پانی جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ پانی جو ہے نا وہ اپنے مقصد میں پورا نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ ایک مثال ہے جی۔ اب دوسری مثال بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، فرمایا یا پھر وہ جسے آگ پر تاپتے ہیں، آگ پر جس کو سینکتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیور حاصل کرنے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، او متاعٍ، یا پھر کوئی اور سامان بنانے کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے، سونے کو جب تاپا جاتا ہے نا آگ پر تو اس میں سے میل نہیں نکلتی، سونے میں سے میل نہیں نکلتی، چاندی میں سے میل نکلتی ہے، باقی چیزیں جتنی بھی اس طرح کی دھاتیں ہوں گی ان کو جب تاپا جائے گا تو اس میں سے جھاگ نکلے گی، میل نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں یہاں بھی وہ جھاگ نکل رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، وہ میل نکل رہی ہے۔ اب جب اسے مثال کے طور پر چاندی ہے، اس کو تاپا جائے تو میل ساری کی ساری نیچے سے اوپر آ جائے گی، بالکل وہ چاندی کو ڈھانپ لے گی، چاندی نہیں دکھے گی۔ میل جو ہے نا وہ ساری چاندی کو جب ڈھانپ لے گی تو میل یہی کہے گی کہ میں ہی حق ہوں بھائی، ہیں؟ اگر وہ حق ہوتی تو سامنے نہ ہوتی، چاندی جو ہے نا وہ قیمت والی شے ہوتی تو اس کا منہ نہ نظر آتا، دیکھو کہاں نظر آ رہا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، دیکھو نعرے میرے لگ رہے ہیں، ہر جگہ جیوے جیوے مرشد میرا ہو رہا ہے، سامنے میں ہی ہوں، منہ متھا تو میرا ہی سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح کر کے پیتل کو تاپا جائے، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں دھاتیں ان کو تاپا جائے تو میل نیچے سے اوپر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او متاع، کہ اس سے جو باقی جو سامان بنتا ہے، سامان سے مراد برتن ہو گئے، باقی چیزیں جتنی بھی ساری کی ساری تیار ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ دھاتوں سے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی ہوتا ہے، زبد مثلو، وہ پانی والی جو جھاگ تھی وہی جھاگ والا معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے، ہاں جی، یہاں بھی وہ جھاگ والا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کے صحابہ، اے امت مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان فرماتا ہے، وہ کیسے جی؟ جیسے دیکھیں پانی آیا تھا، اصل میں اسلحہ اور انفع جو چیز تھی زمین کے لیے وہ پانی تھا، وہ کیا تھا؟ پانی تھا۔ اوپر جھاگ آ گئی، اوپر تنکے آ گئے، اوپر سوکھی لکڑیاں آ گئیں، یہ چیزیں ساری کی ساری اوپر آ گئیں، تو ان لکڑیوں نے یہ سمجھا کہ جناب یہ تو ہم ہی ہیں، یہاں کون ہے؟ ہیں؟ چلو چلو نکلو یہاں سے، پتلی گلی سے سارے غائب ہو جاؤ، ہم ہی ہیں بھائی۔ اب ان تنکوں کو یہ نہیں پتہ تھا، اس جھاگ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں بھی جو اوپر آیا ہوا ہوں نا، یہ بھی اسی پانی کی وجہ سے آیا ہوا ہوں۔ کس کی وجہ سے آیا ہوا ہوں؟ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ حق کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، حق کو دبا کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بڑے سارے مشہور ہوئے ہیں ایسے،
اپنی شہرت چاہیے انہوں نے کیا جی حق کو بھونک پڑا یہ کتا جی، یہ باولا ہو گیا تھا، یہ اہل حق کو پڑ گیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا آج اس کا نام ہے حضرت صاحب کا۔ دماغ خراب ہوتا نہیں ہوتا لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جہاں مکہ مکرمہ کے مشرکوں کو تنبیہ فرمائی، وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مرہم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب کے صحابہ یہ جو آج اچھلے پھرتے ہیں کود رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حق کی آواز کو دبانے کے لیے، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے، رب تعالیٰ کی وحی کو دبانے کے لیے یہ آگے آگے گھوم رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی مثال وہ پانی کے اوپر آئی ہوئی جھاگ کی ہے۔ کس کی مثال ہے؟ پانی کے اوپر آئی ہوئی جھاگ کی مثال ہے ان کی۔ تو یہ جھاگ نے وہ جا پڑنا ہے، اصل میں اصلاح اور انفع چیز جو ہے یہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالی میں جو ہم نے آسمان سے وحی کی بارش تم پہ برسائی ہے۔ یہ مکے کے مشرک ذلیل چاہتے ہیں کہ وہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے بارش آ رہی ہے واہی والی، وہ واہی والی بارش جو ہے وہ ان کے دلوں کو سیراب نہ کرے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جھاگ ہیں، یہ تنکے ہیں، یہ ککھ ہیں سارے۔ رب تبارک و تعالی نے میں نیچے دیکھو تو صحیح ابو بکر کے صدیق کو کیسے قرآن کریم نے کیسے باغ بنا دیا ہے اسے، ہاں جی، عمر کے دل کو کیسے قرآن نے سیراب کر دیا ہے، عثمان کے دل کو دیکھو کیسے سیراب کر دیا ہے، علی کے دل کو دیکھو کیسے سیراب کر دیا ہے۔ میں کہ ایسے ایسے پھر قرآن کے حافظ اور عالم اور قاری کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، یہ اسی وحی کی بارش سے ہی ان کے دلوں نے جلا پائی۔ ان کے دلوں نے جیسے جھاگ نے یہ سمجھا تھا کہ میں پانی کی افادیت ختم کر دوں گی، پانی کو زمین تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، شروع میں جب بارش برستی ہے نا تو زمین بھی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ بارش برسی تو زمین نے بھی جیسے قطرے آئے فوراً غائب ہے یا نہیں؟ زمین بھی یہی چاہتی ہے، لیکن جب زمین کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرے نفع کے لیے ہے، ہاں جی، تو پھر کیسے جناب زمین اس کو اپنے سینے میں جگہ دیتی ہے، پھر اسی سے پھل بوٹے سارا کچھ۔ حق اسی طرح ہوتا ہے، حق جب آتا ہے نا تو حق جن کو سیراب کرنا چاہتا ہے بعض اوقات وہ بھی حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب رب تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولتا ہے تو پھر وہی حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، وہ جان دینے کے لیے ہر ایک مخالفتوں سے، ہر ایک دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر وہ ہمت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولو العزمی عطا فرماتا ہے، تو وہ پھر بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں گھبراتے، وہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے حق کا جھنڈا اٹھائے ہوئے وہ جناب ایسے سمجھے کہ بے پرواہ ہو کے وہ کسی کے فتووں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ فتوے، یہ جناب بائیکاٹ، قرآن کا بائیکاٹ، دماغ خراب ہے تمہارا الو کے پٹھو، ہاں جی، پھر تم وید سنو گے اگر قرآن نہیں سنو گے، ہاں جی، گرد سنو گے تم قرآن نہیں سنو گے، کیا سنو گے تم؟ اصل میں ان کو جب پتہ چلتا ہے نا جناب یہ جیسے سیلاب آ رہا ہے تو یہ بلبلے، یہ جھاگ، یہ ساری چیزیں یہ اڑ کے جناب اوپر آ جاتی ہیں، وہ کہتا نہیں جی ہم ہی ہیں بھائی، یہ کیوں بھائی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شروع دن سے یعنی ازل سے اس کا یہ نظام ہے، یہ سنت جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ باطل کو ختم فرماتا ہے، جو چیز اس کے بندوں کے لیے اصلاح ہو اور انفع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقا اور دوام عطا فرماتا ہے۔ سچی بات ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں جو بھی بندہ کھڑا ہوا ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ ہاں، قرآن کریم تو بھائی یہ وحی اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بارش ہے جو لوگوں کے دلوں کو سیراب کرنے آئی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا تھا میں کہ امت کی اصلاح پہلے دور کی پہلی امت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی اصلاح جس چیز سے ہوئی ہے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی شے سے ہوئی۔ اگر پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ رب تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے ہوئی ہے تو آخری حصے کی اصلاح بھی رب کے قرآن کے ذریعے ہی ہوئی، یہ پکی بات ہے۔ اگر امت ہی کھڑے ہو کر کہے جی یہ قرآن سننا ہی ناجائز ہے اس بندے سے، ہاں جی، یہ قرآن کی تفسیر جو ہے اس کو پڑھنا ہی ناجائز ہے، ہاں جی، پھر ان کو سمجھنا چاہیے یار امت کے لیے اصلح کیا چیز تھی اور انفع کیا چیز تھی، تم نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر باطل کا مزاج بیان فرمایا نا کہ باطل جو ہے نا یہ بلبلے بن کے جھاگ بن کے یہ اوپر آ جاتا ہے، لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے حق یہی ہے، حق
یہی ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتہ، یہ مجھے پتہ ہے لوگوں کے لیے اصلح کیا ہے اور انفع کیا ہے، زیادہ نفع دینے والی شے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ میں جانتا ہوں، اور جو نفع دینے والی شے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک اور جگہ مضمون بیان کیا کیسے، میں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور قرآن تھا، اللہ کا نور شریعت تھی حبیب کریم علیہ السلام کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے قرآن کو، میرے نور کو، میری شریعت کو، میرے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پر ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے واللہ متم نوری، اللہ بھی اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برائی لگے۔ یہاں پہ جو ہے نا کافروں کو برائی لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ میرے قرآن کے، میری شریعت کے، میرے دین کے خلاف کھڑا ہوگا، رب تعالیٰ نے فرمایا ولو کرہ الکافرون، وہ مومن ہو سکتا، مومن مزاج نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ کہتا پھر جناب قرآن ہی پڑھنا سننا جائز کو نہیں، فلانی سننا جائز کو نہیں، ہاں جی قرآن کی تفسیر پڑھنی جائز کو نہیں، عجیب جاہل اور احمق ہے، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اللہ اکبر، یہ جھاگ جو نا بھاگ کے آگے آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی حق ہوں، اسے نہیں پتہ تیرے 4 دن کے فتوے، تیری 4 دن کی یہ بدماشیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہمیشہ رہنا کس نے ہے؟ میرے رب نے رہنا ہے، اور میرے رب کے کلام نے رہنا ہے بس۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی آیہ مبارکہ کو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ جو ہے، ہاں جی جھاگ میں وہ تو چلی جاتی ہے خشک ہو کر، خشک ہو کر چلی جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال ہاں وہ شے جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہ جاتی ہے، وہ زمین میں رہ جاتی ہے، اس کے وجود کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں نا جی یہ جتنے بھی لوگ آج حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں، ان جاہلوں کو اور احمقوں کو نہیں پتہ ان کو نقصان صرف اتنا ہو رہا ہے، ان کی شہرت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ان کے 4 بندے جو ہیں وہ ان کا دامن ظلمت جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے، یہی ہوگا بس، اور کیا ہوگا، یا 4 مرید ان کو چھوڑ جائیں گے قرآن سن کر، لیکن انہوں نے قرآن کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو قرآن کے دشمنوں میں کھڑا کر لیا ہے۔ اندازہ لگائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی اللہ مثالوں کو بیان فرماتا ہے۔ ہاں یہ ہو گیا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، میں کہ بہرحال جھاگ جو ہے وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دینے والی شے ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی جتنی مرضی حق کی مخالفت کر لیں، ان کی مخالفتیں بھی دم توڑ جائیں گی، ان کے یوٹیوب کے کلپ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، انہوں نے خود بھی مر جانا ہے، ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جانی ہیں، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو نفع دینے والی شے ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اور قرآن کریم کے دفاع میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے پانی زمین میں رہ جاتا ہے، وہ جھاگ ساری خشک ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کی بدماشی بھی ختم ہو جائیں گی، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی رہ جائے گا، اس کا نور بھی باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے ہمیشہ جب بھی حق نے سر اٹھایا نا تو باطل بھاگ کے جھاگ کی طرح اوپر آ گیا، باطل کو اپنی بقا کی فکر لگ جاتی ہے، باطل کو اپنے مریدوں کی فکر لگ جاتی ہے، باطل کو اپنے خوشامدیوں کی اندھ بھکتوں کی فکر لگ جاتی ہے، کہیں یہ نہ کم ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کو اپنے مرید بچانے کی فکر ہو، رب تعالیٰ کے قرآن کی عزت کی فکر نہ ہو، ہاں جی، تو ایسی زندگی پہ بھی حیف 1-2 بار نہیں ہے، 100 بار حیف ہے، 1000 بار حیف ہے ایسی زندگی پر۔ لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے، میں کہ وہ جھاگ خشک ہو کے خراب ہو جائے گی، جھاگ کا وجود نہیں رہے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن لوگوں کے لیے جو اصلح بھی ہے، انفع بھی ہے، میں کہ وہ چمکتا رہے گا، ہاں جی، جس کا جی چاہے وہ آئے اور قرآن سے روشنی پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔